اس کے علاوہ وہ عورتیں جو حجاب نہیں پہنتی ہیں، یورپین کنٹریز کی عورتوں میں ایک سائیکولوجیکل بیماری یہ پیدا ہو رہی ہے، دا پریشر ٹو لک گڈ از کلنگ ویمن. یہ رپورٹ بیان کر رہی ہے. کیا کہ بھائی جب آپ نے حجاب نہیں پہنا تو ظاہر ہے 10 لوگ دیکھیں گے. تو اب عورتوں کے اندر یہ چیز آ رہی کہ ہم اچھا دکھیں. کیسے اچھا دکھیں؟ ابھی باہر جانا ہے، لوگ مجھے دیکھیں گے، مرد بھی دیکھیں گے. حجاب تو پہنا نہیں ہے، جو حجاب پہن کے اسے تو کوئی ٹینشن نہیں، وہ تو صرف اپنے شوہر کے سامنے زینت اختیار کرتی ہے، اسے اس کی فکر ہی نہیں ہے، ٹینشن ہی نہیں ہے کہ بھائی 10 لوگوں کو اپنا مکھڑا دکھانا ہے، اس کی تو فکر نہیں ہے. لیکن جو نہیں پہنتی ہے ان کے اندر یہ ایک سائیکولوجیکل پرابلم پیدا ہوتی جا رہی ہے کہ دا پریشر ٹو لک گڈ، اچھے دکھنے کا پریشر. اور اچھے دکھنے کا پریشر اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے ویسٹرن کنٹریز میں کہ بعض عورتوں نے ڈپریشن میں آ چکی ہیں اور اس ڈپریشن کے نتیجے میں سوسائڈ کیا. یہ ہے حجاب ہٹانے کا نتیجہ، یہ ہے حجاب کو اپوز کرنے کا نتیجہ. اسی طرح ان کنٹریز میں جو نوجوان ہیں ان کے یہاں اینزائٹی اینڈ ڈپریشنز بڑھتے جا رہے ہیں، ان کے یہاں سوسائڈ ریٹ بڑھتا جا رہا ہے، سیکشول ڈیزیزز بڑھتے جا رہے ہیں. ہر سال 20 ملین صرف یو ایس اے میں 20 ملین افراد ایسے ہیں جو سیکشول ڈیزیز میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کیونکہ کئی لوگوں کے ساتھ سیکشول ریلیشن قائم کر رہے ہیں، فریڈم ملا ہے انہیں، آزادی ملی ہے انہیں. تو اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ 20 ملین ہر سال سیکشول ڈیزیزز میں مبتلا ہو رہے ہیں اور $16 بلین یو ایس اے کی حکومت کو ہر سال ان ڈیزیزز کو ختم کرنے میں لگانا پڑتا ہے. یہ ہے نتیجہ ویسٹرن سویلائزیشن کا. اس کے علاوہ سوسائڈ ریٹ یہاں پہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. سب سے زیادہ اگر کہیں پہ سوسائڈ کرنے والے لوگ ہیں وہ کنٹریز ہیں جہاں پہ زیادہ ملحد ہیں، ایتھسٹ ہیں، خدا کا انکار کرنے والے ہیں، لبرلز ہیں، وہ سب سے زیادہ کر رہے ہیں. اور الحمدللہ سب سے کم سوسائڈ ریٹ مسلمانوں میں، کسی اور مذہب میں نہیں ہے. کیوں؟ ہمارے پاس توکل کا عقیدہ ہے، ہمارے پاس عقیدہ ہے یہ ہمارا کہ اس دنیا میں جو تکلیف ہے وہ آزمائش کے لیے. ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، ہم کسی اور کی اطاعت نہیں کرتے، ہم کسی اور کی غلامی نہیں کرتے، ہم اللہ ہی کی غلامی کرتے ہیں. تو یہ ساری ریسرچ رپورٹس آپ کے سامنے موجود ہیں. اب آپ بتائیے ویسٹ ترقی کر رہا ہے یا کہ انحطاط میں؟ ویسٹ کوئی ترقی نہیں کر رہا ہے. یہ معاشرہ بنایا ہے انہوں نے کہ اپنے لوگوں کو بالکل موت کے گڑھے میں اتار دیا ہے. بالکل یہی صورتحال اس وقت چل رہی ہے وہاں پہ. اچھا اب وہ لوگ چونکہ آگے ہے، ان کے یہاں جو چیزیں ہو جاتی ہے 50 سال بعد پہلے کے بعد یہاں پہ آتی ہیں، تو ہم لوگوں کو ابھی سمجھنا ہوگا کہ ہم کس نقش قدم پہ چل رہے ہیں. کہ ایک مومن تو وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اسے اس کی فکر نہیں ہے کہ بھئی میری خواہش کیا ہو رہی ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، آپ نے ایسے شخص کو دیکھا؟ کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو ہی اپنا خدا بنا لیا ہے، جس نے اپنی خواہش کو ہی اپنا خدا بنا لیا ہے؟ تو اس دنیا میں نہ کسی کو، چاہے ویسٹرن کنٹری میں ہو یا کسی میں ہو، کسی کو مکمل آزادی نہیں حاصل ہے. اسی طرح اسلام میں آزادی تو ہے لیکن اس آزادی کی بھی لمیٹیشن ہے، اور وہ لمیٹیشن انسان نہیں طے کرتا، وہ لمیٹیشن اللہ رب العالمین طے کرتے ہیں. تو اس بات کو اپنے بچوں کو، رشتہ داروں کو، دوست و احباب کو بتانا ضروری ہے، سمجھانا ضروری ہے کہ یہ جو نعرے لگ رہے ہیں جینڈر ایکویلٹی کے، اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے. دوسری طرف اسلام نے اس کی جسمانی طاقت کو دیکھتے ہوئے، چونکہ فزیکلی اکثر مرد جو ہے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، ان کا مسل ماس زیادہ ہوتا ہے، بون ماس زیادہ ہوتا ہے، سب جانتے ہیں، سائنس کہہ رہی ہے، اس کا کوئی تو انکار نہیں کرے گا. تو ان صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العالمین نے باہر کے کام کی ذمہ داری مردوں کو دی، کیونکہ باہر کے کام محنت طلب کرتے ہیں، باہر کے کام میں پریشانیاں ہوتی ہیں. جہاں جسمانی صلاحیت لگے گی، پیسے کما کے لانے میں جسمانی صلاحیت رکھتی ہے، وہ دیکھتے ہوئے اللہ رب العالمین نے یہ ذمہ داری مردوں کو دی. دوسری طرف اللہ رب العالمین نے عورتوں کو جو ذمہ داری دی، میں یہاں کمانے کے جائز اور ناجائز ہونے کی کوئی بات نہیں کر رہا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، ذمہ داری کی بات ہے. فائنینشیل ذمہ داری عورتوں کے اوپر کچھ نہیں دی گئی. ان کی جو ذمہ داری ہے وہ ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کرنا، گھر کے سسٹم کو سنبھالنا. یہی کام تو باہر جاب کر کے بھی کرنا ہے، باہر 10 لوگوں کو سنبھالنا ہے، یہاں 3 لوگوں کو سنبھالنا ہے، یہی کام ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو ایجوکیشن نہیں دیا جائے گا، ایجوکیشن بھی دیا جائے گا. آپ کو کوئی پروفیشن اختیار کرنا ہے شریعت کے دائرے میں رہ کر، وہ بھی کر سکتی ہیں، لیکن کمانے کی ذمہ داری نہیں ہے. اللہ نے یہ سسٹم بیان کر کے رکھا ہے کہ جو کام ہے اسے تقسیم کیا گیا ہے، کام میں ایکویلٹی نہیں ہے.
کام میں ایکویلٹی اگر آپ کرنے جائیں گے تو اس ایکویلٹی میں آپ صرف انجسٹس دیکھیں گے, اس میں صرف آپ دیکھیں گے کہ ظلم ہو رہا ہے عورتوں کے اوپر, اور یہی جو ہے کرنا چاہ رہے ہیں ویسٹرن کنٹریز والے. تو بہرحال ایک بہت بڑا سبب یہی لبرالزم اور فیمنزم ہے. اس کے بعد ایک دوسرا سبب ارتداد کا سائنٹزم ہے. سائنٹزم کسے کہتے ہیں کہ سائنس کو بالکل ہر حال میں برحق سمجھ کر اسے پڑھنا اور اسے برتنا, کہ سائنس کو ہمیشہ یہ سمجھ لینا کہ سائنس سے ہمیں ہر چیز کا پتہ چل سکتا ہے. اسی لیے آپ بہت سے مسلمانوں کو دیکھیں گے کہ بھائی آپ ذرا سائنس سے ثابت کر کے دکھائیں جنت ہے یا جہنم ہے, آپ سائنس سے دکھا کے ثابت کر کے دکھائے کہ اللہ ایگزسٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ ویسٹرن ایجوکیشن سسٹم میں سائنس کو پڑھایا ہی اسی طرح جاتا ہے جہاں پہ سائنس کو ہر حال میں سپیریئر سمجھ لیا جائے. یہ سمجھ لیا جائے کہ سائنس میں غلطی نہیں ہو سکتی, یہ سمجھ لیا جائے کہ سائنس ہر چیز کے لیے, ہر چیز کو سائنس سالو کر سکتی ہے. ایسا نہیں ہے, سائنس کی بھی ایک لمیٹیشن ہے, سائنس کا بھی ایک دائرہ ہے. اگر سائنس کے ذریعے ہم جنت اور جہنم کو جان سکتے, سائنس کے ذریعے اگر اللہ کی ایگزسٹنس کو تو ہم عقل کے ہی ذریعے جان سکتے ہیں, لیکن جو احکامات ہیں اسلام کے اور کیسے زندگی گزارنی ہے کیسے نہیں گزارنی ہے, موت کے بعد کیا ہونا ہے, یہ ساری چیزیں اگر ہم سائنس کے ذریعے جان سکتے ہوتے تو انبیاء کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی, وحی کو نازل کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اللہ چھوڑ دیتا کہ بھائی چلو اتنی صلاحیت دے دی ہے, خود تحقیق کرتے جائے, جنت جہنم پالیں. لیکن ایسا نہیں ہوا. سائنس کی ایک لمیٹیشن ہے, اس لمیٹیشن سے باہر آپ جائیں گے تو پھر کام نہیں چلے گا. وہاں پہ آپ کو دوسری چیز کی ضرورت پڑے گی جو وحی اور ریویلیشن ہے, اور اس دنیا میں اپنے روزمرہ کی زندگی میں ہم یہی کرتے ہیں. اگر کوئی آپ کے پاس کوئی خبر پہنچ رہی ہے, آپ نے اپنے دادا پردادا کو تو نہیں دیکھا, دادا کو دیکھا ہوگا, پردادا کو تو نہیں دیکھا ہوگا, تو چونکہ ہم نے نہیں دیکھا ہے تو ہم کیا انکار کر دیں کہ ہمارے کوئی پردادا تھا ہی نہیں؟ ہماری عقل بتا رہی ہے ہم یہاں پر ہے تو اس کا مطلب ہمارے پردادا ہوں گے تبھی ہمیں. تو سائنس کے علاوہ لاجک بھی ہمارے پاس ہے, عقل کے ذریعے ہم اللہ کے ایگزسٹنس کو سمجھ سکتے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ ہمارے پاس ٹیسٹیمنی ہے, خبر ہے. اگر میں آپ میں سے کسی سے پوچھ لوں آپ کو کیسے پتا کہ آپ کی جو ماں ہے وہی آپ کی ماں ہے, ہو سکتا ہے وہ نہ ہو. آپ نے کیسے یقین کر لیا کہ بچپن سے آپ جسے ماں سمجھتے آ رہے ہیں وہی آپ کی اصلی ماں ہے؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ سائنٹیفکلی پروو کریں. آپ نہیں کر سکتے. آپ کہیں گے بھائی ڈی این اے ٹیسٹ کروا لیں گے ہم, لیکن ڈی این اے ٹیسٹ کرا کے ابھی کسی نے نہیں رکھا ہوگا. 50 سال کے ہو گئے ہوں گے, 40 سال کے ہو گئے ہوں گے, کسی نے ڈی این اے ٹیسٹ نہیں کرایا ہوگا, لیکن مان رہے ہیں کہ وہی میری ماں ہے. کیوں مان رہے ہیں؟ کیونکہ کسی چیز کو ماننے کے لیے صرف دیکھنا ضروری نہیں ہے, بلکہ ٹیسٹیمنی اور خبر جسے ہم کہتے ہیں, ٹیسٹیمنی جسے ہم کہتے ہیں, بچپن سے ہمارے پاس آتھینٹک ٹیسٹیمنیز موجود ہیں, ہمارے باپ کی, ہمارے رشتہ داروں کی, ہمارے بڑے بھائی بہن کی, کہ یہی میری ماں ہے. تو وہ ٹیسٹیمنی کافی ہے کسی ٹروتھ کو ایکسپٹ کرنے کے لیے. تو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ٹروتھ تک, سچائی تک پہنچنے کے لیے سائنس ایک واحد ذریعہ نہیں ہے. ذریعہ ہے, وہ بھی ہے ذریعہ, لیکن واحد ذریعہ نہیں ہے, اس کے علاوہ اور بھی ذرائع ہیں. تو سائنس کو ہمیشہ ایز اے ٹول ہمیں پڑھنا چاہیے. سائنس پڑھنے سے منع نہیں ہے, لیکن سائنس کو ایز اے ٹول ہمیں پڑھنا ہے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے, استعمال کرنا ہے. لیکن سائنس کو اگر ہم نے کتاب و سنت کے اوپر رکھ لیا, سائنس کو خدا تسلیم کر لیا, تو یہی ہے سائنٹزم. اور اس میں مبتلا ہو کے بہت سے لوگ ارتداد کا شکار ہوتے ہیں. اور اسی سائنٹزم کے ضمن میں ڈاروینین ایولیوشن کا مسئلہ آتا ہے, ہیومن ایولیوشن, کہ ہم سب ایک سیل تھے. جتنے جاندار ہیں, اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا ابھی, جتنے جاندار ہیں, کتے ہو, بلی ہو, چمپینزی ہو, بندر ہو, ہم ہو, سب ایک سیل تھے. وہیں سے ایوالو ہوتے رہے, الگ الگ شاخیں بنتی رہیں. تو ایک شاخ میں جو ہے چمپینزیز چلے گئے, دوسرے شاخ میں ہم آ گئے. یعنی ہمارے چچیرے بھائی, ہمارے نہیں ان کے ہوں گے, ہمارے تو الحمدللہ حضرت آدم ہمارے ابا ہیں, تو ہمیں تو نہیں چاہیے. تو وہ جو ان کے چچیرے بھائی ہیں وہ ہو گئے ایپس, وہ ہو گئے چمپینزیز. اور یہ مت سمجھیے گا کہ یہ کوئی مذاق ہے, بلکہ اس کو ایز اے فیکٹ پوری دنیا میں پڑھایا جاتا ہے. اگر ویسٹرن کنٹری میں آپ نے اگر یہ انکار کیا کہ ڈاروینین ایولیوشن غلط ہے, آپ کو جاہل سمجھا جائے گا. حالانکہ اس بات کو پوری دنیا سے چھپایا گیا کہ ڈاروینین ایولیوشن کا انکار کرنے والے خود سائنسدان موجود ہیں.
تمام سائنسدانوں نے کبھی اتفاق نہیں کیا. اچھا ڈاروینین ایولیوشن کو اتنا اس فروغ کیوں دیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ڈاروینین ایولیوشن کو ایکسپٹ کر لیا کہ ہم ایوالو ہو کر الگ ایک اسپیشی سے الگ اسپیشی میں منتقل ہوئے, یہاں تک کہ آج ہم ہومو سیپینز بن چکے ہیں, تو اس کا ظاہری نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کو تمام مذہبوں کا انکار کرنا ہوگا. کیوں؟ اسلام بتاتا ہے کہ ہم ایوالو نہیں ہوئے, اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا. ہمارے پاس حضرت آدم اور حوا کا پورا قصہ واقعہ موجود ہے جو کہ ڈاروینین ایولیوشن سے ٹکراتا ہے. اگر آپ نے ڈاروینین ایولیوشن کو ایکسپٹ کر لیا, اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ غلط ہے, اور قرآن کی ایک چیز غلط ہو گئی اس کا مطلب پورا قرآن غلط ہے, ہمارا دعویٰ ٹوٹ گیا. تو اس کی پوری کوشش کی گئی, یہ فراڈ کیا گیا ہے پوری دنیا میں کہ کس طریقے سے ڈاروینین ایولیوشن کو ایز اے فیکٹ پڑھایا جائے. آج بھی آپ کے بچوں کے اسکولوں میں ایز اے فیکٹ پڑھاتے ہیں. آپ کو نہیں پتا ہوگا, آپ کو پہلی بار آپ نے سنا ہوگا آپ میں سے بہت نے کہ ڈاروینین ایولیوشن کیا ہے, لیکن آپ کے بچے جانتے ہیں, کبھی بیٹھ کے پوچھ لیجئے گا کہ اسکول میں کیا پڑھایا گیا. حالانکہ یہ ایک تھیوری ہے, ایز اے تھیوری اسے پڑھایا جائے, ایز اے فیکٹ اس کو نہیں پڑھانا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اس ڈاروینین ایولیوشن کو سائنٹیفیکل ریزنز کی بنیاد پہ ہی دوسرے سائنسدانوں نے ریجیکٹ کیا, اور ایسے سائنسدان آپ کو ملیں گے, ایسی رپورٹیں بھی میرے پاس موجود ہیں کہ جنہیں نوکری سے صرف اس لیے نکالا گیا کہ وہ ڈاروینین ایولیوشن کے خلاف بول رہے تھے. ان کا پروپیگنڈا ایکسپوز ہو جائے گا. یہ رینڈم میوٹیشن, نیچرل سلیکشن, اس پر انہوں نے اعتراض کیا اور سائنٹیفک ریزنز پہ کیا. کسی مولوی نے نہیں کیا. آپ کہیں گے کہ بھائی وہ اسے کیا معلوم, سائنٹسٹ نے کیا, لیکن اسے چھپایا گیا. کیوں؟ کیونکہ پوری دنیا میں ایتھزم کو عام کرنا ہے, پوری دنیا میں ایسے افراد کو عام کرنا ہے جو خدا کا انکار کرے, کہ جب خدا کا انکار کرنے والے بن جائیں گے تو اس کا مطلب ہوا کہ قانون اب حکومت بنائے گی, اب ہمارے کنٹرول میں رہیں گے. یہی معاملہ لبرلزم فیمنزم میں ہوا کہ بھائی مذہب سے دور کرو, عورتوں کو گھروں سے نکالو, عورتیں بھی گھر کے باہر, مرد بھی گھر کے باہر, بچوں کو کون پالے گا؟ یہ گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشنز پالیں گے. گورنمنٹ بتائے گی کہ آپ کو کس طرح فرما بردار گورنمنٹ کے بندے بن کے رہنا ہے, ہمارے خلاف بغاوت نہیں کرنی. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ لبرل لوگ جو ہوتے ہیں بڑے ماشاءاللہ روادار ہوتے ہیں, سب کو لے کے چلتے ہیں, ہندو بھی صحیح, یہ بھی صحیح, جھوٹ بولتے ہیں, بالکل جھوٹ بولتے ہیں. اگر آپ کہیں کہ بھائی لبرل حکومت کو ہٹاؤ تو پھر وہاں جو ہے کسی کو وہ برداشت نہیں کریں گے. وہ اس وقت تک سب کو لے کے چلتے ہیں جب تک کوئی یہ نہ کہے کہ حکومت میں بھی ہماری بات سنو, ہمارے اسکرپچرز کی بات سنو, نہیں سنیں گے. اس وقت ایکوالٹی, اس وقت فریڈم سب ختم, کوئی انڈیویجول فریڈم کسی کو نہیں حاصل ہے. اب آپ بتائیں, اگر ایک شخص, یہ میں انڈیا کی بات کر رہا ہوں, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, پاکستان آکیوپائیڈ کشمیر جو ہے, یا کہہ لیں پاکستان کنٹرولڈ کشمیر جو ہے, اگر کسی انڈین نے کہیں پہ بھی پبلکلی انڈیا کے میپ میں پاکستان کے کنٹرولڈ کشمیر کو انڈیا میں شامل نہیں کر کے دکھایا تو اسے 7 سال کی جیل یا 100 کروڑ کا فائن لگ سکتا ہے. اب بتائیے فریڈم کہاں ہے, فریڈم آف ایکسپریشن کہاں ہے؟ اور جب ایک مسلمان کنٹری یہ کہہ دے کہ ہم اپنے ملک میں رسول اللہ کی بلاسفیمی برداشت نہیں کریں گے, اسے سزا ملے گی, تو فوراً جو ہے ہیومن رائٹس کے جو جتنے ایجنٹ ہیں آ جائیں گے سامنے. ہیومن رائٹس کے خلاف ہو رہا ہے, فریڈم آف ایکسپریشن نہیں مل رہا ہے, فریڈم جو ہے آزادی اظہار یعنی رائے کی جو آزادی ہونی چاہیے وہ نہیں مل رہی ہے پوری دنیا میں. ابھی ایران میں کیا ہو رہا ہے, کس طریقے سے حجاب کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ایک واقعے کی وجہ سے, صرف ایک واقعے کی وجہ سے. اب وہ واقعہ واللہ عالم ہم نہیں جانتے کہ ایرانی حکومت نے مارا ہے اس لڑکی کو یا نہیں مارا ہے. ویسٹرن میڈیا کہہ رہا ہے کہ مارا ہے, ایرانی میڈیا کہہ رہا ہے نہیں مارا ہے. تو ہمیں تو میڈیا پہ یقین ہی نہیں ہے, کسی میڈیا پہ نہیں یقین. تو اس کے ساتھ کیا ہوا ہم نہیں جانتے. اگر مارا ہے تو غلط کیا ہے, ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں, لیکن اس عمل کے ری ایکشن میں پروٹیسٹ اس ایکشن کے خلاف ہونا چاہیے یا حجاب کے خلاف ہونا چاہیے؟ ایکشن کے خلاف ہونا چاہیے. پولیس کے خلاف پروٹیسٹ ہوتا. مثال کے طور پہ آج ہمارے ملک میں اگر کوئی ٹیکس نہیں دے رہا ہے, حکومت پولیس بھیجتی ہے اور زبردستی ٹیکس وصول کرواتی ہے, اور زبردستی کرنے میں وہ پولیس اسے مارتی ہے اور وہ مر جاتا ہے, تو اب ہم پروٹیسٹ پولیس کے خلاف کریں گے یا ٹیکس کے قانون کے خلاف کریں گے؟ پروٹیسٹ پولیس کے خلاف ہوگی کہ بھائی ٹیکس ہے ٹھیک ہے, لیکن قانون یہ طریقہ نہیں ہے وصول کرنے کا. تو یہی معاملہ جب حجاب کا ہوا تو
प्रोटेस्ट उस अमल, उस एक्शन या उस पुलिस के खिलाफ होनी चाहिए थी जिन्होंने ये ज्यादती की है, ना कि हिजाब के कानून के खिलाफ, क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशन से बगावत कर रहे हैं। हमें क्या इजाजत मिलेगी कॉन्स्टिट्यूशन से बगावत करने की? हमें एंटी नेशनलिस्ट, टेररिस्ट कहकर अंदर कर दिया जाएगा सिर्फ कह देने पे। लोग तो खिलाफत की बात करने से भी डरते हैं। इस्लामी कंट्री में सारे लिबरल मैदान में आके कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। अगर उनके साथ थोड़ी सख्ती हो रही है तो कह रहे ह्यूमन राइट्स के खिलाफ हो रहा है। इजराइल ने पैलेस्टीन में, फिलिस्तीन में कितनों को मारा, वो ह्यूमन राइट्स के खिलाफ नहीं हो रहा है, दोस्ती हो रही है। तो ये हिपोक्रेसी है, ये डबल स्टैंडर्ड है, ये वेस्ट का दोगलापन है जो सबके सामने जाहिर हो चुका है। और इसमें बिल्कुल भी जो मुबतला हो रहा है वो नावाकिफ है, वो हिस्ट्री से नावाकिफ है, वो प्रेजेंट जनरल नॉलेज से नावाकिफ है, हर एतबार से वो नावाकिफ है। तो ये जो दूसरा सबसे अहम है जरिया, वजह इर्तिदाद की, वो है साइंटिज्म, साइंस को खुदा तस्लीम करके पढ़ना। नंबर 3 जो आखिरी वजह है, उसको इसकी वजाहत करके मैं बात मुकम्मल करूंगा। यह भी एक बहुत बुनियादी वजह है, वो है मेंटल ट्रॉमा। कई ऐसे एथीस्ट को या मुर्तद को देखा गया है जिन्होंने दीन को सिर्फ इसलिए छोड़ा क्योंकि उनकी जिंदगी में वो किसी ट्रॉमा से गुजरे। मिसाल के तौर पे फुला जगह शादी नहीं हुई, हमने अल्लाह से इतनी दुआ मांगी, फुला जगह शादी नहीं हुई लिहाजा इसका मतलब अल्लाह नहीं है, हम दीन को छोड़ देंगे। मेरे साथ जिंदगी में इतना जुल्म हुआ, अल्लाह ने मेरे बाप को ले लिया, बेटी को ले लिया, बच्चे को ले लिया, और मुझ पे फुला ने जो है इतने हमले किए और मुझ पे जुल्म हुआ, अल्लाह ने मेरी मदद नहीं की, नहीं सुनी, लिहाजा अल्लाह नहीं है। यह है मेंटल ट्रॉमा। ट्रॉमा से गुजर कर यह नतीजा हो रहा है। इसी तरह सोशल मीडिया में कई ऐसी आपको एथीस्ट औरतें नजर आएंगी जिन्होंने इस्लाम सिर्फ इसलिए छोड़ा क्योंकि वो एक ट्रॉमा से गुजरी कि उनके शौहरों ने उनको बहुत उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस किया, मारा पीटा, जो कि इस्लाम बिल्कुल इसकी इजाजत नहीं देता है, हराम है, नाजायज है। उस मेंटल ट्रॉमा से का नतीजा ये निकला कि वो इस्लाम से मुर्तद हो गई, फिर गई। तो इस बात को भी जहन में समझने की जरूरत है कि इस दुनिया में मुसीबत अगर आ रही है तो वो मुसीबत, और फौरन अगर आपको लगता है कि आप जिस तरह चाह रहे हैं कि अल्लाह की मदद आनी चाहिए वैसी मदद नहीं आ रही है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि अल्लाह मौजूद नहीं है, बल्कि आप इस जिंदगी के कॉन्सेप्ट को समझिए। हमारा अकीदा है कि हम इस जिंदगी में इम्तिहान दे रहे हैं और इम्तिहान मुख्तलिफ आजमाइशें आएंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा तकलीफें किसको मिली? सबसे ज्यादा आपको तकलीफ पहुंचाई गई, लेकिन सबसे ज्यादा फरमा बरदार बंदे और मुत्तकी बंदे अल्लाह के नबी थे। क्योंकि दुनिया में जो तकलीफ एक मोमिन को आती है वो ये नहीं कि अल्लाह ने साथ छोड़ा, बल्कि अल्लाह आजमाता है कि इस दुनिया में आजमाइश ही चल रही है कि असल नतीजा तो आखिरत में निकलना है। ये एग्जामिनेशन हॉल में हमें यहां पर जितनी तकलीफें आई उस पर सब्र करना है और अल्लाह से मदद मांगते रहना है। अल्लाह की मदद मुख्तलिफ तरीकों से आती है। ये नहीं कि दुआ मांगा हमने तो फौरन अल्लाह की मदद आसमान से नाजिल हो जाए, हजरत जिब्रील आपके लिए मदद लेके आए, ऐसा नहीं होता। इस तरह काम नहीं चलता, बल्कि अल्लाह की मदद करने के तरीके भी मुख्तलिफ होते हैं। अल्लाह मुख्तलिफ अंदाज में दुआओं को कबूल करता है। तो अगर इन चीज़ों को हम अपने जहन में रखें और इस बात को समझ लें कि बातिल ताकतों के सामने हम अपने ईमान से सहारा लेंगे और ईमान को थामे रखेंगे, अल्लाह उसके रसूल की सुन्नत को और अल्लाह के अहकामात को थामे रखेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला कोई बातिल ताकत हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और वेस्ट का जो भूत हमारे ऊपर सवार है, लिबरलिज्म, फेमिनिज्म, इंडिविजुअल फ्री, उसके नताइज हमने बता दिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।